میں کل بھی عروج پر تھا، آج بھی عروج پر ہوں، بس انداز بدلا ہے اور کچھ منافق یار بدلے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کی آواز اور میں ہوں عبدالواحد عباسی۔ آج میں یہاں صدقہ آباد میں UC 28 کے جو کہ سابق ناظم 2 مرتبہ یہاں سے ناظم منتخب ہوئے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ملکوٹ سے ان کا تعلق ہے، جو کہ ہمارے لیے ایک بہت اعزاز کی بات ہے۔ سابق ناظم UC 28 ساجد محمود عباسی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ آئیے ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے تو ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ السلام علیکم جی ساجد عباسی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں واحد بھائی کہ آپ نے اس چینل کا اپنا ایک چینل کا پروگرام شروع کیا ہے، اور ہم بھائیوں کا انشاءاللہ تعاون آپ کے ساتھ جاری رہے گا۔ بہت شکریہ آپ کا، تشریف لائے عوام کی آواز۔ اچھا ساجد عباسی صاحب، آپ ذرا عوام کی معلومات کے لیے یہ بھی بتا دیں کہ آپ 2 دفعہ یہاں سے منتخب ہوئے ناظم۔ ایک بڑی بات ہے کہ پنڈی شہر میں آ کر ایک دور دراز سے بندہ آتا ہے اور یہاں عوام اس کو مینڈیٹ دیتے ہیں اور ناظم منتخب ہوتے ہیں۔ آپ کتنی مرتبہ اور کون کون سے سن میں ناظم یہاں سے منتخب ہوئے؟ الحمدللہ جناب، میں 2 مرتبہ ناظم منتخب ہوں، 1 مرتبہ کونسلر کا الیکشن لڑا ہوں، پھر چیئرمین کا لڑا ہوں۔ تو اس کا میرے جیسا جو ادنا سا ورکر کارکن ناظم بننا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میری پہچان ہے جنرل سٹور۔ آج سے تقریباً 85 میں ہماری بہت بڑا جنرل سٹور ہوا کرتا تھا، وہاں کی پہچان ہے، اور اس پہچان نے مجھے ناظم بھی بنایا، کونسلر بھی بنایا۔ اور میرا شروع سے شوق تھا، جب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اس وقت بھی ہم NGOs کی سوسائٹیاں بنایا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کام کیا کرتے تھے، اور علاقے کے لوگوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، اور الحمدللہ مجھ جیسا ناچیز 2 مرتبہ ناظم منتخب ہوا۔ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ میرے لیے اللہ کی بہت بڑی عزت ہے، اللہ نے مجھے دی ہے۔ اچھا ناظم صاحب، آپ بتائیں، کوئی ظاہری بات ہے آپ جیتے ہی آ رہے ہیں، عوام میں رہتے ہیں، اور آپ ایسے اپروچیبل بندے ہیں کہ جس وقت بھی کوئی بندہ آپ سے ملنا چاہے تو آسانی سے آ کے، جس طرح آج میں ابھی آیا ہوں تو کسی سے پوچھا ہے تو بندوں نے بولا ناظم صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ جس طرح آپ جس وقت آپ سے جونیئر لوگ بھی سیاست میں بعد میں جا کے MPA بنے، پارٹیوں میں اس بڑا ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سفید پوشی کی حالت میں یہاں کے عوام تو چلو UC کی عوام آپ کو جانتی ہے، انہوں نے مینڈیٹ دیا، کیا اس سے مزید آگے بڑھنے کے لیے پیسہ معیار نہیں بن چکا؟ یہ تو بات آپ کی 100% صحیح ہے کہ آج کل جو الیکشن ہو رہے ہیں، جو انجمن دکانداران کے ہوں، کسی کے بھی ہوں، لوگوں میں ایسی باتیں ڈال دی گئی ہیں کہ بغیر پیسے کے تو الیکشن بہت ناممکن ہے۔ لیکن الحمدللہ میرا اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں اب بھی الیکشن لڑوں تو میرے ساتھ اپنے علاقے کے لوگ اس طرح تعاون کرتے ہیں جیسے وہ خود الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی میں غریب آدمی ہوں، تو میں تو سمجھتا ہوں سب سے بڑا امیر، میرے سے بڑا امیر یہاں پہ اس پنڈی میں کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ میرے ساتھ عوام، دوست، بھائی اتنے میرے مخلص لوگ ہیں کہ میں ان کی جتنی تعریف کروں کم ہے۔ بالکل ظاہری بات ہے، آپ تو عوام، بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے جس طرح کم وسائل سفید پوشی میں مقام پیدا کیا، بہت کم لوگوں کو ایسا مقام ملتا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے، آپ جس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے کہنے پہ لوگ بھی سپورٹ کرتے ہیں، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں آ کر MNA MPO کو ڈھونڈنا، ان کے آفس میں جانا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے؟ تو آپ کو تو لوگ کہتے ہوں گے کہ آپ کے کہنے پہ ہم نے فلاں MNA کو ووٹ دیا، فلاں MPA کو ووٹ دیا، اور کل کو کام نہ کروائے تو شکوے شکایت تو ہوتے ہیں نا۔ یہ بات آپ کی بالکل بجائے ہے۔ جیسے ہمارا نااہل MPA ہے فیاض الحسن چوہان، ہم نے بھرپور اپنی جانی مالی ہر طرح سے اس کے الیکشن میں اس کے ساتھ چلے، لیکن اس نے وہ کام کیے جو آج تک کوئی بھی MPA نہیں کر سکا، کیونکہ وہ فون تک اٹھانا گوارا نہیں کرتا، بدتمیز آدمی ہے اور کرپٹ آدمی ہے۔ لوگوں نے بڑا کہا جی کہ ہمارا یہ کام ہے، ہمارا وہ کام ہے۔ کام تو دنیا کا کوئی بھی نہیں رکتا ہے، الحمدللہ 24 گھنٹے آپ بیل کریں گے میں حاضر ہوں، تو کام تو چلتے رہتے ہیں۔ لیکن اس نے اپنی اوقات دکھا دی ہے۔ میں نے لوگوں کو کہا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس بندے کے ساتھ چلا جائے، اور بے شک خان نے بھی اس کو ٹکٹ دیا ہے، بلے پہ وہ الیکشن لڑے گا، لیکن وہ بہت بری طرح سے مات کھائے گا۔ میرا تجربہ ہے اور میں نے ورک کیا ہے تقریباً جتنی بھی UC ہیں PP 18 میں، کوئی بندہ میرے خیال میں اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہی لوگ چلنے کے لیے تیار ہیں جو پالسی مالسی اور اپنے مقام مفاد کے لیے ہیں، باقی ادروائز ورکر یا ووٹر جو جینون ووٹر وہ اس کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کو انشاءاللہ بہت بری طرح سے مسترد کر دیا، اور اس کو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔
اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ تو بائی برتھ ایک سیاسی ورکر رہے ہیں، مختلف پارٹیوں سے آپ کا تعلق رہا، پیپل پارٹی کے جالے رہے ہیں، آپ نے پیپل پارٹی کی خاطر جیل بھی کاٹی، لیکن اس پارٹی میں آئے ہیں، ظاہری بات ہے ایک نظریاتی لیڈرشپ آپ کو ملی جس نے آواز دی اور آپ نے بھی اس پہ یقین کر لیا۔ اچھا فیاض الحسن چوہان کی تو میں نے سینکڑوں بندے ایسے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ پٹوار خانوں سے وہ بتہ بھی لیتے رہے ہیں اور مجھے وہ گواہ بھی میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن کیا کہتے ہیں کہ جو عوام کے مینڈیٹ سے اس عہدے پر پہنچا، اچھا اس کے باوجود میں نے سنا ہے کہ خان صاحب تک باقاعدہ ان کی شکایتیں پہنچی ہیں کہ ان کا کریکٹر وائز کیا رہے ہیں، وہ کس حوالے سے ان کا کردار ہے، اس کے باوجود ان کو ٹکٹ دینا کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حلقے کی عوام اور نظریات کے خلاف نہیں اور آپ جیسے لوگ اس سے ڈسہارٹ نہیں ہوں گے؟ ڈسارڈ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تقریباً پوری پی پی 18 کے لوگ ڈسارڈ ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں، ورکر ہیں یا کوئی بھی ہیں، وہ تو سب ڈسارڈ ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے کہا جی خان کو اس بات کا پتہ ہے پٹوار خانہ، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں سینکڑوں گواہ دیتا ہوں، آپ کے علاوہ بھی ہر بندے کے زبان پہ یہی ہے، اور پٹواری برملا کو کہتا تھا کہ میں اس کو منتھلی دیتا ہوں۔ تو یہ جو لوگوں کا کام 100 میں ہوتا تھا وہ 1000 میں ہوتا تھا، وہ بوجھ لوگوں پہ پڑتا تھا۔ یہ سوچنے والی بات ہے، لوگوں نے دھکے کھائے ہیں، بہت برے حالات ہوئے ہیں۔ تو یہ خان صاحب کو اگر اس بات کا علم ہے، میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب کو علم ہے، اگر علم ہے تو پھر یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ ایسے کرپٹ آدمی کو ٹکٹ دینا، یہ ہمارے پی پی 18 کے لوگوں پہ ظلم ہے۔ جو ریئل اسٹیٹ سے لوگ وابستہ ہیں نا، سینکڑوں لوگوں کو پتہ ہے کہ جتنا اندھیر نگری پٹوار خانوں میں فیاض الحسن چوہان کے دور میں ہوئی ہے، اسی میں یہاں کی نہیں ہوئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اور بھی آپ کے ساتھ بہت سے اور لوگ ہیں، محمد علی صاحب اور بھی ایک پوری ایک نظریاتی لوگوں کی ایک ٹیم ہے، کیا وہ لوگ خاموشی سے عمران خان صاحب کے فیصلے کو قبول کریں گے یا وہ کہیں گے کہ اگر یہ فیصلہ غلط بھی ہوتا ہے تو ہم اس کو کسی صورت نہیں مانیں گے اور ہم اگر ٹکٹ کسی کو نہیں ملتا تو ہم آزاد حیثیت سے کوئی کینڈیڈیٹ متفقہ طور پر لائیں گے تاکہ آپ کا ضمیر تو کم از کم مطمئن ہو کہ ہم نے اپنا حق ادا کیا اور کسی غلط بندے کی سپورٹ نہیں کی؟ دیکھیں جہاں تک ٹکٹ کی بات ہے تو ہم نے محمد علی ہو یا کوئی بھی ہو، ہم کہتے تھے کہ ٹکٹ چینج ہونا چاہیے، ہم اس کے ساتھ اس مائنس فیاض الحسن چوہان کسی کو بھی ٹکٹ دیتے تو یہاں پہ پی پی 18 میں اس کا ماحول ہی اور ہونا تھا۔ پہلے اگر 10,000 سے جیتا تو اب 20,000 سے جیتنا تھا۔ ابھی بات یہ ہے کہ ہم نے ورکروں نے آپس میں اتحاد کیا ہوا ہے اور یہ بہت جلد ایک اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ محمد علی کی صورت میں یا کسی کی بھی صورت میں ہم الیکشن اس بندے کو آزاد لڑوائیں گے اور اس کو ہروا کے خان صاحب کو یہ تحفہ دیں گے کہ یہ لیں ہماری طرف سے پی ٹی آئی کا تحفہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑے نہ لڑے، ہم جو ورکر ہیں ہر یو سی سے 2 ہیں 10 ہیں 20 ہیں، انشاءاللہ اتحاد پیدا کر کے اس کو بری طرح سے ریجیکٹ کرائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا ناظم صاحب آپ بتائیں، فیاض الحسن چوہان صاحب کا تو آپ نے ذکر کیا اور وہ آپ نے جو انہوں نے کارکردگی ناقص رہی ہے اس کا اظہار بھی کیا، یہاں 2 منسٹر بھی یہاں رہے ہیں، شیخ رشید صاحب اور ان کے بھتیجے راشد شفیق صاحب، یہاں پنڈی میں تو ان کے دور میں کوئی ایک کام بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ جو آپ عوام کو دکھا سکیں کہ یہ کام انہوں نے کیا ہے اور آئندہ بھی ان کو ووٹ دیں۔ یہ کارکردگی تو نہ ہوئی کہ ایک لیڈر کی پاپولیرٹی کا فائدہ اٹھا کر ایسے لوگ آ کر مسلط ہو جائیں کہ جن کی کارکردگی بالکل زیرو ہو اور صرف اپنے لیڈر کی پاپولیرٹی پر یہ آئندہ سیاست کرتے رہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی کارکردگی کیا رہی ہے؟ دیکھیں جہاں تک یہ ایم این اے کی بات ہے نا، وہ اس سے بھی بڑے بدتر ہیں۔ شیخ رشید یہاں سے ہمارے اس حلقے سے جیتا ہے، کبھی اس نے جیتنے کے بعد ایک مرتبہ بھی چکر نہیں لگایا۔ باقی جو رہ گیا حلقہ شیخ راشد شفیق کا، وہ چند لوگوں کو مخصوص لوگوں کو لے کے گھومتا رہا ہے۔ اب آنے والے الیکشنوں میں اس کو لگ سمجھ جائے گی۔ اب یہ لال حویلی نہیں ہے، یہ صدقہ آباد ہے، مسلم ٹاؤن ہے، یہاں پہ لوگ باشعور ہیں، سمجھتے ہیں۔ اب وہاں پہ کوئی ایک چھوٹا سا فنکشن کر کے لال حویلی کے باہر، وہاں پہ تو ویسے بھی دن میں ہزاروں کے لوگ پھرتے ہیں، اپنی تصویریں بنا دیتا ہے۔ جیسے کل وہ ایک احتجاجی ریلی ہوئی ہے جو چیف جسٹس کے حق میں، تو اس میں شیخ راشد تقریر کر رہا ہے، تو میں نے اس کو یہ فیس بک پہ کمنٹس کیے ہیں کہ صدقہ آباد چوک میں، ڈھوکل اکبر میں، ڈوکا علا خان میں ایسی اپنی دعوت کر کے دیکھو، لوگوں کو بلاؤ، پتہ چلے تمہیں کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ وہ اس سے بری طرح مسترد ہو چکے ہیں۔ اصل میں یہ بات یہ ہے نا کہ یہ مافیا کا ٹولہ ایک ہی ہے، جیسے عامر کیانی ہے سب سے بڑا مافیا وہ ہے، اس کے بعد عارف عباسی ہے، صداقت عباسی ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کا ستیہ ناش کر دیا ہے، یعنی کہ تنظیموں میں گروپنگ کر کے اور اپنے اقتدار کے مزے لیتے رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس طرح پارٹی کا ٹکڑے کر دیے جیسے نون والے بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اچھا آپ دیکھیں نا، اسلام آباد میں دیکھیں علی ایوان صاحب ہیں،
خرم نواز صاحب ہیں, اسد عمر صاحب ہیں, ان کی کارکردگی نظر آتی ہے, کچھ کیا ہے انہوں نے لوگوں کو بھی کم از کم کام ان کے نظر آتے ہیں, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ایک مضبوط پوزیشن میں ہیں. تو لیکن پنڈی میں یہ کام نظر نہیں آتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کے عوام کو بھی کم از کم ان پر دوبارہ کہتے ہیں کہ ایک مومن کو دوسری بار ایک ہی سوراخ سے نہیں ڈسا جا سکتا, تو کیا پھر یہاں سے عوام کو موقع دینا چاہیے کہ ایک دفعہ پھر یہ لوگ ان کو ڈسیں؟ انشاءاللہ اب یہ وہ وقت چلا گیا, لوگ بہت باشعور ہو گئے. خان نے کہا کہ ہم کسی کے غلام نہیں, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اب ہم بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب اگر غلط فیصلہ کریں گے, غلط ٹکٹ دیں گے, تو ہم بھی کسی کے غلام نہیں, ہم بھی خان کے غلام نہیں ہیں. غلط فیصلے کو ہم نہیں مانتے ہیں, کسی صورت میں نہیں مانتے ہیں. ہر مشکل میں خان کے ساتھ کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے, لیکن اس کے غلط فیصلے کو ہم نہیں مانیں گے. یہ ہمارے ورکروں نے, ہمارے لوگوں نے طے کر لیا ہے. بہت شکریہ ناظرین, یہ تھے ناظم ساجد عباسی صاحب سے. انشاءاللہ ان کے پورے گروپ کے ساتھ انٹرویوز کا سلسلہ جاری رہے گا. لیکن جس طرح کہتے ہیں کہ ایک نظریاتی شخص کسی بھی پارٹی میں چلا جائے تو اس کا نظریہ ختم نہیں ہوتا. جس طرح یہ گزشتہ پارٹیوں میں ایک نظریہ لے کے چلے ہیں, آج اسی نظریے کے ساتھ اس پارٹی میں گئے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ یہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کیونکہ غلط کام بھی یہاں اس پارٹی میں منتخب نمائندے کرے تو یہ برداشت کرتے رہیں. یہ ان کی شان کے خلاف ہے. بہت شکریہ ناظم صاحب, انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. بہت شکریہ.